اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملأ الی یوم الدین وسلم علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے بھی کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شریک بنائے ہیں۔ ناظرین، ان آیات کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام دشمنی میں یہودی نصارہ کی نسبت زیادہ سخت، زیادہ شدید ہیں، اور عیسائی اسلام سے قریب تر ہیں۔ برخلاف اس کے مفسرین قرآن مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں کی مدح نہیں فرمائی، بلکہ یہاں پر ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کر کے ان کی تعریف کی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی یہود اور نصارہ کی اسلام دشمنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح یہود اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اسی طرح نصارہ نے بھی ہر دور میں اسلام دشمنی میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ ناظرین، آیت مذکورہ میں یہود اور مشرکین کی عداوت کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہود ہیں، ان کی اسلام دشمنی کا حال تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کمینگی کا اظہار کرتے رہے۔ ان بدبختوں نے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جب اعلانیہ اسلام کے ساتھ ٹکر لینے میں ناکام ہوئے تو اندرونی سازشیں شروع کر دیں۔
کچھ براہ راست مشرکین سے مل گئے اور بعد نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن در پردہ منافقین کا کردار ادا کرتے رہے۔ والذین اشرکوا، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے شرک کیا عداوت کرتے رہے۔ ناظرین، مشرکین بھی اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں پیش رہے۔ ان مشرکین میں سے مکہ کے مشرکین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مکی زندگی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مشرکین کی عداوت ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اہل اسلام کو 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، لیکن مشرکین نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ بالآخر مسلمان مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی مکہ والوں نے انہیں چین سے بیٹھنے نہ دیا اور پے در پے لڑائیاں ہوئیں، جن میں بدر اور احد کے معرکے تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ حدیبیہ کا واقعہ بھی مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا۔ آخر جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو چین نصیب ہوا۔ کچھ مشرکین ایمان لائے، کچھ مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ ناظرین، یہاں نصارہ کے جس گروہ کی طرف کی بات کی گئی ہے وہ حبشہ کا وفد تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس وفد میں 70 آدمی تھے، جن میں درویش اور عالم بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وہ ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، قرآن پاک کی آیات سن کر خوب روئے، اور پھر اظہار دوستی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ ایک ایسا خاص گروہ تھا جس کے خلوص کی اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بتائیں۔ ذالک بأنہم منہم قسیسین و رہبانا، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں۔ ان علماء اور تارک الدنیا راہب لوگوں میں یہودیوں کی نسبت فروتنی تھی۔ کسی بھی قوم میں صاحب علم لوگوں کا ہونا نیک فال ہے، اور عجز و انکساری اور درویشی بھی ایک صفت ہے۔ اور ان لوگوں کی تعریف کی دوسری وجہ یہ تھی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے بھی کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہودیوں کی اکڑ کے برخلاف یہ لوگ عجز و انکساری کے حامل تھے۔ اس وقت کے بعد نجاشی یعنی شاہ حبشہ نے ایک دوسرا وفد بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جس میں تقریباً 80 یا 130 لوگ شامل تھے، جن میں نجاشی کا بیٹا بھی شامل تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ پورا قافلہ راستے میں ہی طوفان کی زد میں آ گیا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ناظرین، علامہ ابو نعمان سیف اللہ خالد مد ظلہ نے آیت مذکورہ کی تفصیل کرتے ہوئے خلاصہ کے طور پر لکھا ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی بنسبت مسلمانوں کی عداوت میں زیادہ سخت ہیں۔ یہود نے ان سے اس لیے عداوت کی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت اللہ سے دشمنی انہیں وراثت میں ملی تھی۔
بہت سے انبیاء کو قتل کیا اور کئی بار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا گیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش کی، اور مشرکین نے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان لے آئے، جبکہ وہ کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ جبکہ نصارہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر حصول علم اور زہد فی الدنیا کی رغبت پائی جاتی ہے، اور پھر ان میں علماء اور عباد و زہاد بھی شامل ہوتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں اور یہودیوں کی طرح کبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا موجودہ زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں یعنی گائے اور بتوں کے پجاری ہندو اور دہریوں یا کمیونسٹوں کو مسلمانوں سے ہے، وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ ہاں، جن نصرانیوں پر یہودیت غالب ہے وہ حقیقتاً مسلمانوں کے دشمن ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں خاص طور سے ملک پاکستان کے سلسلہ میں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں یہودی اور عیسائی دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں۔ وہ ظاہراً تو کسی نہ کسی طرح مدد کرنے کی یا اچھے بول بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ دونوں مل کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے عیسائی نصرانی جو ہیں، عیسائی وہ یہودیوں کو ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ سچ ہے کہ اگر عیسائی اپنے طور پر اکیلے کوئی ہمارے ساتھ ڈیل کرے تو وہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن جب یہودیوں کے ساتھ مل کر کوئی سازش بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو پھر وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، گزارش یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو تمہارے تو دشمن ہیں ہی، لہٰذا تم ان سے بچ کر رہو، اور ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی سازشوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات بلکہ تمام قرآن مجید کی تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صرف قرآن کو سادہ پڑھ لینا کوئی خاص بات نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا اصل بات ہے، اور پھر سمجھ کر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔